نریندر موڈی وفد کی ترمیمی قانون کا بل نہیں لا سکتے تھے کہ آپ کو مجلس ایک موقع دے رہی ہے کہ آپ اورنگ آباد کی عوام کی بے لوث طریقے سے خدمت کریں، ان غریبوں کے درمیان میں رہیں، اور میں آپ سے ایک دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں یہ چیز ہے کہ آپ کے آنے سے مجلس کو طاقت یا فائدہ مل رہا ہے، میرے بھائی یہ یاد رکھو، یہ پہلا جراثیم ہے جو تم کو انانیت کی ایسی اونچائی پر لے کر جائے گا کہ پھر تمہاری واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ تو آپ مجلس نے آپ کو موقع دیا، اور آپ سے میں اس عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن میں تو سب کو محنت کرنا ہے، اور یہ تمام 48 امیدواروں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں سے جو سابقہ اراکین بلدیہ جو ابھی بھی مجلس سے وابستہ ہیں، انسان ہیں، جب ٹکٹ نہیں ملا تو ناراضگی اور ہوتی ہے، مگر ناراضگی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی جتنوں سے میں نے ملاقات کی سب نے کہا کہ صاحب جماعت اور پارٹی کا فیصلہ ہے، ہم پارٹی کے ساتھ تھے اور پارٹی کے ساتھ رہیں گے۔ اور میں نے ان سے بھی کہا کہ الیکشن ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی میں خود اورنگ آباد کو پھر سے آؤں گا، اور ہماری تنظیم کو اثر نو جدید کریں گے، اور اس میں ان لوگوں کی خدمت سے استفادہ حاصل کیا جائے گا۔ اگر کسی کو ٹکٹ نہیں ملا ہے تو آپ کو مجلس کی خدمت کرنا ہے، تنظیم کو مضبوط کرنا ہے، جماعت کے پیغام کو لے کر مہاراشٹرا کے کونے کونے میں آپ کو جانا ہے۔ ہمارے دلت بھائی وکاس ریڈکے صاحب بھی مجھ سے ملے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بڑا دل ہونا پڑتا ہے کہ ٹکٹ نہیں بھی ملا، مگر ان کی آنکھ میں آنسو تھے۔ میں نے ان کو اپنے گلے سے لگایا اور ان سے کہا کہ بھائی ابھی وقت ہے، ایک فیصلہ جماعت نے لیا ہے، آپ فیصلے کے پابند رہیے، ہم لوگ مل کر مجلس کے کارواں کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ مجھ سے کہا کہ صاحب ہم پارٹی کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، اگر ہم آپ کے سامنے آ کر اپنی دل کی بھڑاس نہیں نکالیں گے تو کہاں نکالیں گے؟ میں نے کہا یقیناً میرے بھائی، آپ نے جو کچھ بھی کہا میں نے اس کو سنا، اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے اس پر مل کر کام کریں گے۔ تو یہ جو ہمارے 48 کینڈیڈیٹ ہیں، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن جیتنا بہت آسان ہے، مگر جیتنے کے بعد آپ کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اس جیتنے کے بعد اگر آپ جو الیکشن کے دوران جو رویہ رکھتے ہیں، اسی اخلاص اور ملنساری کے رویے کو برقرار رکھیے۔ غریب اگر آپ کے گھر کو آتا ہے تو اس سے ملاقات کریے، ایک وقت بنائیے کہ عوام کے درمیان میں جا کر ملاقات کریے، عوام کی تکالیف کو دور کرنے کا کام کریے، عہدیداروں سے ملیے، یہ مجلس کا کام ہے۔ اور ان 48 امیدواروں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب کام کریں گے انشاءاللہ کامیابی کے بعد نہ آپ کسی کا مذہب دیکھیں گے، نہ آپ کسی کی ذات دیکھیں گے، آپ یہی دیکھیں گے کہ یہ میرے وارڈ کا ووٹر ہے، مجھے اس کا کام کرنا ہے۔ اور میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ان تمام بڑی تعداد میں جو ہمارے کارپوریٹرز کامیاب ہوں گے، میں پیچھے رہ کر ان سے کام کرواؤں گا، ان کو آرام سے بیٹھنے نہیں دوں گا، ان کو کام کرنا پڑے گا، تاکہ مجلس میں اور بی جے پی اور دوسری پارٹیز میں لوگ ایک فرق کو محسوس کر چکے ہیں، اس فرق کو برقرار رکھنا پڑے گا۔ میری یہی کوشش ہے کہ اورنگ آباد میں مجلس اور مضبوط بنے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل یہ بھی ہے کہ مخالفین مجلس نے
इम्तियाज जलील को पार्लियामेंट में कामयाब होने से रोका। आज मैं आपको खुलकर कह रहा हूं कि अगर काश इम्तियाज जलील और मेरे साथ अख्तरुल ईमान कामयाब हो जाते तो दिल्ली में लोकसभा में नरेंद्र मोदी वक्फ की तरमीमी कानून का बिल नहीं ला सकते थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह मेरे दिल की कैफियत को जानता है कि जब ऐसे ऐसे अहम मसाइल आते हैं कि मुझे कभी इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान की कमी महसूस होती है। अपने लिए नहीं, आपके लिए, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपके इत्तेहाद के दुश्मन, आपके सियासी ताकत के दुश्मन, आपकी आवाज जो पार्लियामेंट में ना पहुंचे वो दुश्मन, उनको आपको नाकाम करना है। असेंबली का इलेक्शन हुआ, नासिर सिद्दीकी और इम्तियाज जलील को हराने के लिए इन जालिमों ने पूरी कोशिशें की। इम्तियाज जलील साहब 1100 वोट से कामयाब नहीं हो सके। कौन कौन कितने वोट लिया आप जानते हैं। आज फिर वही चेहरे हमारे पीठ पर खंजर मारने के लिए, शब खून करने के लिए फिर से मैदान अमल में आए हैं। मैं औरंगाबाद की आवाम से दरमंदाना अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए इन जालिमों को इनकी साजिशों में कामयाब होने मत दीजिए। ये ना सिर्फ आपके इत्तेहाद के दुश्मन हैं, बल्कि ऐसे जहरीले लोग हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी सियासी क़ियादत और मजबूत हो जाए। ये ऐसे ज़मीर फरोश हैं, ऐसे कफन चोर हैं, जो इनकी कोशिशें एक ही होती हैं, इनको ना इम्तियाज जलील से मोहब्बत, ना इनको नासिर सिद्दीकी से मोहब्बत, इनको नफरत है तो आपके इत्तेहाद से। इनको हमेशा फिक्र इस बात की होती है कि आखिर कौन है ये लोग कि बरसों से हमने एक निजाम खड़ा किया था। ये आखिर कौन दीवाने लोग हैं जिन्होंने आकर उस निजाम को दरम बरम भी नहीं किया, बल्कि उसको जड़ पेड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। याद रखो, दुश्मन घर से आता है, बाहर से नहीं आता। टीपू सुल्तान को मारने वाले कौन? मुसलमान। सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले कौन? मुसलमान। नवासे रसूल पर पानी बंद करने वाले, आले रसूल की गर्दन काटने वाले, ये बाहर से नहीं आए थे, ये मुसलमान थे। मगर एक बात याद रखो, इमाम हुसैन ने क्या कहा कि सर कटा दूंगा मगर सर को झुकने नहीं दूंगा।